اگر کسی کے نام سے اشارے ثواب کر دیتے ہیں تو وہ مردار نہیں ہوتا بلکہ جائز رہتا. اور بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، یاد رہے. احمد رضا کو بڑا آسان ہو گیا بدنام کرنا. احمد رضا کو نہیں پیش کر رہا ہوں، حدیث پاک نبی کے فرمان کو پیش کر رہا ہوں. اب مسلمانوں، اب کوئی اس میں اپنی عقل کو دخل لگانے لگے ایسا ہوتا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے اپنی عقل کو دخل دیا ایسا نہ ایسا ہوتا تو کیا بنا؟ شیطان بن گیا. تو اللہ و رسول کے فرمان میں ایسا ویسا بند کرو، سن لو کہ اللہ و رسول کا فرمان ہے تو کہہ دو میں اس کے سامنے اندھا ہو. جب رب نے فرما دیا ہے تو سچ ہے اور نبی نے فرما دیا ہے تو سچ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل میں نہ آئے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے. وقت کلام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں، حدیث پاک کو آپ سماعت کریں. مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 36 پر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ دفن میت سے فارغ ہوتے تو حاضرین سے فرماتے فقال استغفروا، اب اس کے لیے استغفار کرو، اس لیے کہ اب یہ بندہ سوال و جواب کی منزل میں ہے. اس لیے کہ یہ بندہ سوال و جواب کی منزل میں ہے. پتہ یہ چلا بندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا ہے اور لوگ اوپر ہیں، لیکن فرما رہے ہیں نبی اس کے لیے دعا کرو، تمہارا دعا اس کے حق میں قبول کر دیا جائے. اگر ہمارے دعا سے اس کو فائدہ نہ ہوتا تو نبی یہ تعلیم نہیں دیتے، بلکہ نبی نے تعلیم بھی دیا، نبی نے عمل بھی کیا، صحابہ کو حکم بھی دیا. اور بات کو آگے بڑھاتے، مشکات صحیح جلد اول صفحہ نمبر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی میت میں گئے. سرکار نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی. جب حضرت سعد کو قبر میں اتار دیا گیا، تختے بٹھا کر کے مٹی دے کر کے لوگ فارغ ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات تسبیح ادا فرمائے. صحابہ کا بیان، ہم بھی سرکار کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرتے رہے. ثم کبر فکبرنا، پھر سرکار نے تکبیر پڑھی تو ہم بھی سرکار کے ساتھ تکبیر پڑھتے رہے. فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت، بعد میں صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اولا تسبیح اور پھر تکبیر کیوں پڑھی گئی؟ تو قال لقد تضايق على حاضر اتصاله قبره، فرمایا نبی نے اس نے پکار بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے قبر میں وسعت فرما دی. تو پتہ یہ چلا مسلمانوں، ہمارے سرکار قبر کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے سرکار تکبیر پڑھے، ہمارے سرکار تسبیح پڑھے. اور مسلمانوں تکبیر کے وہی الفاظ ہیں جو آزان کے ہیں اور آزان کے وہی الفاظ ہیں جو تکبیر کے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر پہ آزان بھی دینا درست ہے. اس سے مرنے والے کو فائدہ ملتا ہے، اس سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ ساری باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں. مسلمانوں، میں یہ ذہن بنایا تھا کہ میں کم وقت میں بڑی تفصیلی بحث نہ کر کے کم وقت میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا. اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 420 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 مننا، احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2 والا اور اپنے ماں باپ کو ایزا دینے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 3 والا مدمن خمر، اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. مسلمانوں قرآن پاک میں ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 1 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخری دن قیامت پر ایمان لائے. اللہ کو بھی مان لیا، قیامت کو بھی مان لیا، رب کو بھی مان لیا، آخری دن کو بھی مان لیا. عقل یہ کہتی ہے کہ اسے مسلمان کہا جاتا، لیکن رب فرما رہا ہے ما ہم بمؤمنین، ابھی تم مومن نہیں ہوئی. مسلمانوں عجیب و غریب بات ہے، جب خدا کو بھی بندہ مان لیا، جب قیامت کو بھی بندہ مان لیا، تو پھر مسلمان کیوں نہ ہوا؟ تو رب فرما رہا ہے اے میرے بندو، تم نے خدا کو مانا ہے، قیامت کو مانا ہے، لیکن ان کو نہیں مانا جنہوں نے خدا کا پتہ کیا ہوتا ہے. یعنی مصطفیٰ جانے رحمت کو نہیں مانے تو تم نہ خدا کو مانتے رہو، تم ایمان والے نہیں ہو. یاد رہے مسلمان، 88 جگہ یا 99 جگہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. 88 جگہ یا 99 جگہ. کہیں پر یہ نہیں اللہ نے فرمایا اے توحید والو. بات کو غور کیجئے گا.
पता ये चला अपनी आंख से खुदा को मान लेगा तो मुसलमान नहीं होगा, मुस्तफा के कहने से मान लेगा तो ईमान वाला। अपनी आंख से खुदा को मानने का नाम ईमान नहीं है। और अब इसी के पेशे नजर कब्र में कितने सवाल होते हैं? 3। इसका जिंदे हुए सफा नंबर 25 पर है। कब्र में 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है रब के बारे में, दूसरा सवाल दीन इस्लाम के बारे में। जब बंदा बता दिया कि मैं रब को मानता हूँ, दीन इस्लाम को मानता हूँ, होना तो ये चाहिए था नजात पा जाता, लेकिन नहीं, तूने रब को माना, इस्लाम को माना, अब उनके बारे में बताओ जिन्होंने रब का पता दिया और इस्लाम को जन्म दिया। जब तक उनके बारे में नहीं बताओगे तुम्हें नजात नहीं मिलेगी। पता ये चला मुसलमानों, नजात कहाँ है? तो कब्र में नजात मिलेगी तो मुस्तफा की वजह से, हम दुनिया में आए तो मुस्तफा की वजह से, कयामत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत सैयद लईक अहमद साहब किबला, सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख लो।